یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ حامد بھائی کا ایک سوال ہے، انہوں نے یہ پوچھا تھا، کیا انہوں نے شاید ایک شعر کی لائن لکھی ہے کہ چاند کو اگر قبولنا ہے تو اس کے داغ کے ساتھ قبولیے، کچھ اس طریقے سے ان کے سوال کا خلاصہ ہے۔ اب یہ شاید ایک شعر کی لائن ہے کہ چاند کو اس کے داغ کے ساتھ قبول کیجئے، تو ان کا کہنے کا مطلب کہ یہ ہے سوال کرنے کا، کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ یعنی کیا چاند کے اندر داغ ہے، یا اس کو عیب دار کہنا یہ درست ہے یا نہیں؟ چاند میں داغ ہوتا ہے ایسا کہنا، یہ ایسا نظریہ رکھنا کیسا ہے؟ شاید ان کے سوال جو ہے وہ اسی قسم کا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو ظاہری طور سے چاند کے اندر ایک نشان نظر آ رہا ہے، کوئی اس کو داغ سے اگر تشبیہ دینا چاہے تو اس میں شریعت کے اعتبار سے کراہت یا کفر والی کوئی بات نہیں ہے، اگر یہی آپ کا سوال ہے کہ چاند کا تعلق داغ کے ساتھ یا نشان کے ساتھ اگر کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری دیکھنے پر اس میں چاند کے اندر کچھ نہ کچھ ایک داغ نما چیز نظر آتی ہے، وہ داغ ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، مگر جو ظاہری نظر آتی ہے اس کو جو ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں اس طریقے کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشہور ہے نا چاند کے اندر داغ یا چاند کا داغ معاملہ اس طریقے کا، تو یہ اکثر جو ہے نا وہ شاعری وغیرہ کے اندر مشابہت کرنے کے لیے، تشبیہ دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب رہا چاند کے اندر داغ کہنا نہ کہنے کے تعلق سے، تو اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان ہندی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، رونق بزم جہاں ہے، غالباً اس کلام کا شعر ہے، چلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ برق انگشت نبی چمکی تھی جس پر ایک بار، آج بھی ہے سینہ مہاں میں نشان سوختہ۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس نشان ہی کا ذکر کیا ہے کہ چاند جس کے اوپر نبی پاک کی ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ ہوا تھا چاند کے دو کرنے کے لیے، اور وہ اشارے کی تاب ایسی تھی کہ چاند کے اندر اس کا نشان یعنی جلا ہوا وہ نشان آج بھی ہے، جیسے نور سے کوئی چیز پہ ایک نشان پڑ جاتا ہے نا، وہ نشان آج بھی چاند پہ۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی چاند کے اندر شاعری کے اندر داغ ہونے کے بارے میں فرمایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی کہنے میں کراہت نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب شاعر شاعری کرتا ہے تو اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف ایک طریقے سے ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا کر بولا جاتا ہے، یا کہیں نہ کہیں دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، مگر اس کا حقیقت سے کبھی کبھی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اس کو ہندی زبان میں اگر آپ کو یاد ہو اپنے اسکول ٹائم کے اندر، تو اس میں جس طریقے سے النکار وغیرہ ہوتے ہیں، شاعری کے اندر بھی وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، النکار اور اس کے بھید، اتیشوکتی النکار، اپما النکار وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں گے جب شاعر یا کوی اس طریقے کی بات لکھتا ہے تو اس کے اندر النکار کا استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل بات نہیں کرتا بلکہ وہ تشبیہ دے کر بات کرتا ہے۔ تو اگر چاند کے اندر داغ کے اندر ایک مثال دی گئی کہ چاند کو قبولنا ہے تو آپ اس کے داغ کے ساتھ قبولیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی پرسنالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھی ہو یا بری، اس کے اندر اچھائی ہو یا برائی، آپ کو اس کے سارے گن کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اچھائی بھی ہوں گی تو برائی بھی ہوں گی، آپ کو اس برائی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کی تشبیہ جو ہے وہ اس طریقے سے کوی کی یا شاعر کی مراد ہو۔ تو ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ تشبیہ ہوتی ہے اور شاعری کے اندر اس طریقے کی مثالیں چلتی ہیں، تو کبھی کبھی شاعری کی مثالوں کو آپ شریعت کے اصول و ترازو پہ اس طرح سے نہیں تول سکتے کہ یہاں آپ کو بظاہر جھوٹ نظر آئے کہ بھائی یہ تو ہوا نہیں کہ محبوب چاند کے جیسا ہے، تو چاند تو بہت زیادہ چمکتا ہے، گول ہے، محبوب کا جو شکل ہے وہ تو گول نہیں ہے۔ تو یہ کبھی کبھی تشبیہ ہوتی ہے جس کو آپ ہندی میں آپ سمجھ لیں گے وہ النکار کی قسمیں ہوتی ہیں، اگر آپ نے پڑھا ہو۔ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہی کے کلام کے اندر سمجھتے ہیں اس کو۔ ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، اس کو بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھے بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری
چھائی بدلی کالی ہے۔ اب اس شعر کے اندر اگر اس کو ہندی کی گرامر کے پیمانے پر اگر آپ ناپیں گے نا، باقی قرآن حدیث اور دوسری مثالوں میں آپ تولیں تو شاعری کے فن کے اعتبار سے تو کامل ہے ہی، لیکن میں ہندی کی طرف توجہ دلواؤں، اگر آپ اس کو ہندی گرامر کے اعتبار سے ناپیں گے تو اس شعر کے اندر اپما النکار کا استعمال ہوا ہے۔ اب النکار وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کی ہندی گرامر تھوڑی سی مضبوط ہے، ان کو اسکول ٹائم پہ یاد ہوگا سنگیا، اس کے بھید، اس کے پرکار اور النکار اور اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر وہ ہے اپما النکار پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب قافیے کے اندر قوی کسی بھی وستو یا ویکتی کی تلنا دوسرے سمان قسم والے وستو یا ویکتی سے کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اپما النکار پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تلنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے چاند سے کی کہ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے اور تم تو عجم کے سورج ہو، یعنی ان کو سورج سے بھی تشبیہ دی گئی کہ روشنی دنیا کے اندر سورج لاتا ہے، تو جس طرح سے آپ نے بھی دنیا کے اندر کفر اور شرک کے اندھیرے کو دور کر کے اجالا اور روشنی لے کر آئے، تو یہاں وہ تشبیہ، اور چاند کی تشبیہ بھی وہی کہ آپ کے اندر نور اور چمک ہے جس طرح چاند، تو شاعری کے اعتبار سے اس کے اندر وہ النکار موجود ہے، اپما کا النکار، ٹھیک ہے۔ تو ایسی شاعری کے اندر اس طریقے کے الفاظ اور واقعات استعمال ہوتے ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے وہ بظاہر درست نہیں لگتے، لیکن تشبیہ دینے کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ ایسی جیسا کہ ایک اور مثال سمجھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل ہندی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر اور ہے اسی کلام کا کہ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ اب اس کے اندر شاعری کی ہندی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یمک النکار کا اس میں استعمال ہوا ہے۔ جب ایک ہی شبد دو یا دو سے ادھک بار آئے پرنتو اس کا ارتھ دونوں بار الگ الگ ہو تو وہاں پر یمک النکار کا استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے اس کے اندر سونا پاس ہے اور سونا زہر ہے، یہاں سونا دو الفاظوں کا استعمال ہے لیکن دونوں مرتبہ الگ الگ میننگ کے لیے اعتبار ہے۔ تو میرے خیال سے ہندی گرامر کی کلاس زیادہ ہو گئی، پھر ابھی سنگیا وغیرہ کے بارے میں قسمیں نکل جائیں گی۔ تو یہ ایک مثالیں تھیں کچھ دو النکار کی، ساتھ میں ہندی گرامر کی اور گرامر کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی شاعری کی، کہ اگر آپ اس کو ہندی گرامر کے پیمانے پہ بھی ناپیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات یا ان کا علمی پیمانہ کیا ہے۔ بعض لوگ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ تو فقط ایک مولانا تھے، تو ان کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے کہ علمی درجہ ان کا کیا ہے۔ اب کیونکہ ان کو یہ چیزیں ڈیپلی معلوم نہیں ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ سمندر کے سطح پر جیسا جھاگ ہوتا ہے نا، اس طریقے کا ان کا علم ہے جو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو آج کل لوگ ماپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو فقط مولانا ہیں، ان کو ولی نہیں مانتے، ان کو یہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ کسی قابل بھی نہیں ہے ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے۔ تو دو تین شعروں کی میں نے مثال تھی، لوگ پڑھنے کے لیے بھی کہتے، لائیو میں پہلے بھی کہا ہے تو میں نے پڑھ دیا، آواز تھوڑی اچھی نہیں ہے مگر جیسا بھی پڑھا میں نے دل سے پڑھا اور خوشی سے پڑھا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہوا ہوگا۔ باقی آپ کی سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ حامد بھائی کے متعلق جو سوال تھا یہ کہ النکاروں کا استعمال یا ہندی شاعری کے اندر الفاظوں کا استعمال یا مشابہت کا استعمال ہوتا ہے کہ محبوب کو چاند سے تشبیہ دینا، سورج سے تشبیہ دینا یا کسی بھی ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر قیاس کرنے جیسی باتیں شاعری کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری-hosting.com سے لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ۔ آج ہی وزٹ کریں قادری-hosting.com پر۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جا